السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، عزیز ساتھیو، یہ دیکھیں آپ، یہ جو ویڈیو آپ کو دکھ رہی ہے، یہ جو ناچ اور گانا آپ کو دکھ رہا ہے، یہ ریاض کی ویڈیو ہے۔ ریاض میں ایسا پروگرام ہوا کہ اللہ رحم فرمائے، سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسے پروگراموں کی ضرورت کیا ہے کہ اس پروگرام میں دیکھیں آپ کہ کعبے کی شبیہ بنائی گئی، کعبے کی کاپی بنائی گئی۔ یعنی ان لوگوں کو کعبے سے کوئی محبت نہیں ہے۔ بیت اللہ شریف سے اگر ان کو محبت ہوتی تو ہرگز ایسا نہ بناتے۔ آپ یہ دیکھیں کہ کعبے کی شبیہ بنائی گئی، اور یہ لوگ تو اس کو اسکرین کا نام دے رہے ہیں، حالانکہ اسکرین کسی اور طریقے سے بھی بنائی جا سکتی تھی، لیکن کعبے کے طریقے پر اور کعبے کی طرز پر اسکرین بنانا، تو ہم تو اس کو کعبے کی شبیہ اور کعبے کی کاپی ہی سمجھیں گے۔ تو اللہ رحم فرمائے، آج کل یہ کیسے کیسے پروگرامز ہو رہے ہیں ریاض کے اندر، سعودی عرب کے اندر، کہ ڈانس ہیں، گانے ہیں، اور یہ دیکھو یہ انہوں نے مورتیاں بھی رکھی ہوئی ہیں، یہ دیکھیں آپ۔ حالانکہ یہ مورتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کعبے کے اندر رکھی ہوئی تھی، تو انہی مورتیوں کو توڑنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، اور انہی مورتیوں سے بچانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، لیکن آپ دیکھیں کہ انہوں نے خود ان مورتیوں کو وہاں پر رکھ دیا ہے۔ کتنی تعجب کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے۔ اب کتنا ڈانس ہو رہا ہے، حالانکہ ڈانس تو دیکھنا، ڈانس کرنا ویسی اسلام کے اندر ناجائز ہے، حرام ہے، لیکن اس پاک زمین کو، جو پاک زمین، وہ پاک زمین ہے جہاں پر صحابہ دفن ہے، جہاں پر بیت اللہ شریف ہے، روضہ مبارک ہے، اور جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال رہے، اس اتنی مقدس، اتنی پاکیزہ زمین کو ان لوگوں نے اس طرح ناپاک کر دیا ہے۔ یہاں پر تو ایک بھی ڈانس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایسا قانون ہونا چاہیے پورے سعودی عرب کے اندر، ریاض کے اندر، جدہ کے اندر، قطر کے اندر، بحرین، عمان، ہر جگہ کے اندر یہ قانون بننا چاہیے کہ یہاں پر اگر کوئی ایک لڑکی بھی ڈانس کرتی ہے تو اس کو جیل ہونا چاہیے، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو۔ لیکن جو وہاں کے حکمراں ہیں وہ خود ڈانس کرا رہے ہیں، خود ڈانس میں شریک ہیں، اور وہ خود جو ہے وہ ڈانسروں کو بلا رہے ہیں ڈانس کرنے کے لیے، ان کو پیسہ دیا جا رہا ہے، اور ایک موٹی رقم دی جا رہی ہے جو ڈانس کریں گے، اور وہ خود افورڈ کر رہے ہیں ڈانس کرنے والیوں کو، بڑی بڑی ڈانسروں کو بلا رہے ہیں، ڈانس کرا رہے ہیں۔ بس اللہ رحم فرمائے، اللہ رحم فرمائے، بس ان کے ہدایت کے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ آخر یہ لوگ جو مسلمان کا چولا جنہوں نے پہنا ہوا ہے، جو مسلمانوں کے لباس میں ہے، اسلام کا لبادہ جن لوگوں نے پہنا ہوا ہے، آخر وہ اتنے غافل کیسے ہو سکتے ہیں؟ آخر وہ اسلام کا ایسے کیسے مذاق بنا سکتے ہیں؟ اب ایسا لگتا ہے کہ اسلام کا صرف نام باقی رہ گیا ہے، بس اسلام ہے، یہ صرف نام ہے، لیکن ان کے دل جو ہے وہ کھوکھلے ہو چکے ہیں، ہدایت سے کھوکھلے ہو چکے ہیں۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صراط مستقیم پر چلائے۔ لیکن آج کل تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ آج کل ہمارے نوجوانوں کو یہاں بھی اور وہاں بھی گانوں سے محبت ہو گئی ہے، گانوں سے، فلموں سے، ناچنے سے، ڈانسروں سے، ڈانس کرنے سے، اور ایسی نچنے جو عورت ہیں، ایسی جو ہے فاحشہ عورتیں ہیں، ان لوگوں سے محبت ہو گئی۔ آج کل ہمارے نوجوانوں کو محبت ہو جانے کی بنا پر ہی یہ جو ہے ڈانس کر رہی ہے، ناچ رہی ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا، امرت بہدم الطبل والمزمار، جو گانے بجانے کے آلات ہیں، میں تو ان آلاتوں کو توڑنے آیا ہوں۔ یعنی جو چیزیں ہوتی ہیں جن چیزوں سے گانا گایا جاتا ہے، گانا بجایا جاتا ہے، جتنی بھی چیزیں آپ جانتے ہیں، ان چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم توڑنے آئے ہیں۔ لیکن چیزوں کے بارے میں فرمایا آپ نے کہ میں ان چیزوں کو توڑنے آیا ہوں، امرت بہدم الطبل والمزمار۔ لیکن ایک آدمی خود ڈانس کرنے لگے، ایک عورت خود ڈانس کرنے لگے، ایک عورت خود ڈانسر بن جائے، تو آپ خود سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر کو اور عذاب کو یہ لوگ دعوت دے رہے ہیں۔ بس اللہ رحم فرمائے۔ اور بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کعبہ شہید کر دیا جائے گا، اور یہ کعبہ شہید ہونے کی علامت ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ اس وقت کعبہ شہید ہوگا، یہ بات حق ہے اور سچ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن کعبہ جو ہے وہ ابھی شہید نہیں ہوگا، بیت اللہ شریف ابھی شہید نہیں ہوگا۔ بیت اللہ شریف کب شہید ہوگا؟ جب حضرت امام مہدی آ جائیں گے اور یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، پھر دجال آئے گا، اور دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے، اور اس کے بعد پوری دنیا کے اندر اسلام ہوگا 40 سال تک، اور پھر اس کے بعد ایک ہوا چلے گی، اور وہ ہوا تمام مومنوں کے جو ہے ناک تک پہنچے گی، تو جو مومن ہوگا وہ اس ہوا کو سونگے گا، اور اس ہوا کو سونگنے کے بعد اس مومن کی وفات ہو جائے گی۔ یعنی اس وقت، جس وقت کعبے کو شہید کرے گا ایک شخص، تو اس وقت کوئی بھی پوری دنیا کے اندر لفظ اللہ کہنے والا باقی نہیں ہوگا، کوئی بھی انسان مسلمان نہیں ہوگا، کسی کو پتہ ہی نہیں ہوگا کعبہ کیا ہے، کعبے کی اہمیت، بیت اللہ شریف کی اہمیت لوگوں کے دلوں سے نکل چکی ہوگی۔ کعبے کو لوگ اس طرح سمجھیں گے جس طرح ایک عام پتھر ہوتا ہے، جس طرح پہاڑ ہوتے ہیں۔ اب ہر جگہ پہاڑ ہے، آپ کے قریب میں بھی کوئی پہاڑ ہوگا تو آپ کے دل میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی اس کا عزت، کوئی اس کی عزت، کوئی احترام نہیں ہے کہ بھئی یہ پہاڑ ہے، کوئی مقدس پہاڑ، بھئی پہاڑ ہے۔ تو اسی طرح جس طرح ایک عام پہاڑ کی ہمارے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے،
تو اسی طرح وہ زمانے بھی ایسا ہوگا کہ اس زمانے میں کوئی اللہ کا نام لینے والا نہ ہوگا، نہ کوئی، یعنی کوئی مسلمان ہوگا ہی نہیں۔ اگر کوئی مسلمان ہوگا بھی تو وہ مومن نہیں ہوگا، وہ ایسا ہوگا کہ اس کو خود پتہ نہیں ہوگا کہ اللہ کیا ہے، قرآن کیا ہے، رسول کیا ہے، کعبہ کیا ہے، حج کیا ہے، عمرہ کیا ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں ہوگا۔ تو اس زمانے میں ایک آدمی آئے گا، وہ حبشہ کا آدمی ہوگا، حبشی ہوگا، باریک باریک پنڈلی والا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں اچھی تحقیقات بتائی ہے کہ باریک پنڈلی والا ہوگا اور حبشی ہوگا۔ وہ حبشہ سے آئے گا اور بیت اللہ شریف کو ڈھا دے گا، بیت اللہ شریف کو معاذ اللہ وہ شہید کر دے گا، اور بیت اللہ شریف کے اندر سے خزانہ نکلے گا، کیونکہ جو بیت اللہ شریف ہے وہ اس کے نیچے بہت خزانہ ہے، تو اس خزانے کو نکالے گا، اس کو پتہ چلے گا۔ تو اس وقت میں جب وہ توڑے گا تو اس کو کوئی منع بھی نہیں کرے گا، کیونکہ کسی کو پتہ نہیں ہوگا کعبہ کیا چیز ہوتی ہے، اس کو توڑنا بھی گناہ کی بات ہے، کسی کو نہیں پتہ ہوگا۔ تو اس وقت اس کعبے کو توڑے گا اور یہاں سے خزانہ نکال لے گا۔ لیکن یہ واقعہ کب ہوگا؟ یہ واقعہ ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا سے جانے کے بعد، امام مہدی کے جانے کے بعد، دجال قتل کے بعد اور یاجوج ماجوج کے خاتمے کے بعد یہ واقعہ ہوگا، جب پوری دنیا کے اندر ایک آدمی بھی اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے ایسا نہیں ہوگا۔ اب تو آپ دیکھتے ہیں چاروں طرف ماشاءاللہ مسجدیں ہیں، مدارس ہیں، خانقاہیں ہیں، عبادت گاہیں، چاروں طرف اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، چاروں طرف لوگ اللہ اللہ پکار رہے ہیں، اور ہمارے بڑے بڑے اکابر، بڑے بڑے علماء ابھی حیات ہیں۔ تو ابھی وہ وقت نہیں آیا، ابھی ایسا نہیں ہوگا۔ ابھی آپ گھبرائیں نہ، پھر آپ اتنا نہ گھبرائیں، ایسی فکر نہ کریں، انشاءاللہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن افسوس تو ان لوگوں پر ہو رہا ہے۔ بس ان لوگوں کے لیے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے، ان کو صراط مستقیم پر چلائے، ان کے دلوں کے اندر جو زنگ لگ گیا ہے، ان کا دل جو سڑ گیا ہے، ان کے ایمان جو مردہ ہو چکا ہے، بس اللہ تبارک و تعالیٰ کسی طرح اس ایمان کو ان کے زندہ کرے، ضمیر کو زندہ کرے، اور مردہ دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے زندہ کرے۔ تو بس ان کے لیے دعا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔